अस्सलाम वालेकुम, you're watching Point Blank with लुकमान। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। मंडे टू थर्सडे आपके लिए लेके आते हैं एक नया शो, एक नया प्रोग्राम। आज का ये प्रोग्राम जो है बड़े दुख के साथ पड़ रहा है। सच्ची बात यह है कि मुझे आज बुखार बड़ा था, गला भी ख़राब था और मैं नहीं आना चाह रहा था। मैं चाहता को रिकॉर्डेड प्रोग्राम करें, पर जो कुछ हुआ वो आप लोगों के सामने है। और इत्तेफाक की बात यह है कि मून मार्केट से चंद मिनट पहले मैं गुजर रहा था और उसके बाद ही ये धमाका हुआ। और ये अगर आप लोग लाहौर से वाकिफ़ हैं तो एवेन्यू स्टूडियो से जब आप निकल के शहर के दीगर हिस्सों में आ रहे होते हैं तो आप मून मार्केट क्रॉस कर रहे होते हैं इकबाल टाउन के बीच में से। बहुत बड़ी मार्केट है, बड़ी पुररौनक बाज़ार है और वहीं से आ रहा था मैं। और आज मैं सोच रहा था ट्रैफिक जैम वहाँ बड़ा था, बड़ी गाड़ियाँ कचाकच भरी हुई थीं और बस अल्लाह ताला ने खैर की। लेकिन उन लोगों पे नहीं जो शहीद हो गए, उन लोगों पे नहीं जो ज़ख्मी हो गए, बल्कि अभी हमारे न्यूज़ कास्टर जो रहमान हैं वो बता रहे थे मुझे कि चंद मिनट पहले तक जिना हस्पताल में और शेख जायद हस्पताल में ज़ख्मियों को लाया जा रहा है, क्योंकि बज़ाहिर एक बिल्डिंग को आग लग गई हुई है जिस पे काबू पाने की बल्दिया और फायर ब्रिगेड जो है वो कोशिश कर रहे हैं ताकि उसके करीब ही डीजल का एक काफ़ी बड़ा कंटेनर है पेट्रोल पंप के ऊपर, दे ट्राइंग के वो उसके करीब ना पहुंचे। बात यह है कि ये कब तक धमाके होते रहेंगे। अभी जब रावलपिंडी के अंदर इतना खौफनाक और अलमनाक वाकया हुआ तो उसी रात को मैं अपने घर में लेटा हुआ था और तकरीबन रात को कोई 1 बजे के करीब तो बहुत ही धूम धड़के की आवाज़ें आ रही थी। साइड पे वो बहुत बड़ी कैनपी लगी हुई थी, उसमें शादी हो रही थी और इंडियन गाने चल रहे थे और मौजा ही मौजा और ये सारे गाने चल रहे थे। मैं तो यहाँ तक जब आ रहा था गाड़ी में तो मैं ये सोच रहा था कि मेरी बात आज आपको जितनी मर्जी बुरी लगे मैंने कहनी है, और वो ये है कि हुकूमत हो या हुक्मरान हो, मीडिया हो या अवाम हो, हम सारे इसमें जिम्मेदार हैं। हम सारे इतने बेहिस हो गए कि एक धमाका हमारे लिए 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे की बात है। उसके बाद रेस्टोरेंट्स में भी टेबल्स नहीं मिलती, उसके बाद शादी ब्याह में भी हम डांस कर रहे होते हैं उसी रात को। उसके बाद हमारी तमाम रोजमर्रा की जिंदगी जो है वो चल रही होती है। ये एज अ नेशन हैव टू स्टैंड अप टुडे एंड डिसाइड कि हमने एक एक करके रोज मरते रहना है और इसी तरह सारों ने मरना है कि हमने इसके सामने खड़े होना है और इसकी निशानदेही करनी है और अपनी हुकूमत को भी मजबूर करना है कि जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनसे किसी किस्म की रियायत ना बरती जाए। हुकूमत के पास बड़े ज़रूरी काम है। उन्होंने सिंधी टोपी के ऊपर रैलीज निकालनी होती हैं, कोई शोक नहीं मनाना होता। अपोजिशन के पास और भी ज़्यादा ज़रूरी काम है। उन्होंने NRO हो या 17वीं तरमीम हो या ये चीज़ें हों, इनके ऊपर बातें करनी है। हम में से कोई इस इशू के ऊपर बात नहीं करता। हम में से कोई इस इशू को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई प्लान नहीं देता। अगर आप मुझसे भी इस वक्त पूछें कि मेरे पास क्या लायामल है तो कोई लायामल नहीं है, क्योंकि इस पे सच्ची बात यह है कि कोई सोच ही नहीं रहा। मनहसुल कौम हम सोच नहीं रहे। इस वक्त लंदन से MQM के कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन साहब मेरे साथ लाइन पे हैं। आज के वाक़े के बारे में मैं उनके सुनना आपको भी सुनवाएंगे कि वो क्या कहते हैं। जी अल्ताफ हुसैन। राइट ये तो कायदे तहरीक MQM के जनाब अल्ताफ हुसैन साहब, और वो बड़ी शदीद अल्फाज में मजम्मत कर रहे थे और दहशत गर्दों को उनका बड़ा ओपन पैगाम है, बड़ा ओपन मैसेज है और तमाम पाकिस्तानी कौम के लिए भी। विल कम बैक टू दिस प्रोग्राम, स्पेशल प्रोग्राम आफ्टर अ ब्रेक। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे MQM के कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन साहब की, जिन्होंने बहुत शदीद अल्फाज में इस तमाम वाक़े की जो है वो मजम्मत की है। और इस वक्त हमारे साथ एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदा सज्जाद शफीक भट्ट मौके पे मौजूद हैं और उनके पास कोई एक्सक्लूसिव आपके लिए खबर भी है और फुटेज भी है। सज्जाद साहब, आप मुझे इसके बारे में लेटेस्ट अपडेट क्या दे सकते हैं इस वाक़े के बारे में?
جی ہمارے پاس جو ساری صورتحال آئی ہے 8:45 کے وقت یہاں پہ 2 دھماکے ہوئے 2-3 لمحے کے توقف سے. پہلا واقعہ جو ہے بم دھماکہ جو ہے وہ ہوا ہے یہاں پہ شاپنگ مرکزی ایریا جو ہے وہاں پہ ہوا ہے جہاں پہ 3 دکانیں ساتھ ساتھ تھیں. وہ سٹال کے اندر بم فکس تھا جو پھٹا ہے دھماکے سے, اور اس کے بعد ایک دھماکہ جو دوسرا ہوا ہے وہ ایم سی بی کے باہر ہوا ہے اور وہ موٹر سائیکل تھی جس کے اندر بم لگا ہوا تھا. انسیڈنٹلی ہم جب یہاں پہ آئے ہیں اور اس کی ظاہر ہے کہ بینگ نیوز مین ہم بھی اس کی تھوڑی بہت انویسٹیگیشن کر رہے ہوتے ہیں, تو جب اس ساری صورتحال کو ٹریل کو فالو کرتے ہوئے ہم جب وہ ایم سی بی والے واقعے تک پہنچے ہیں تو ایم سی بی پہ موٹر سائیکلس کو ایگزامن کیا جا رہا تھا. تو وہاں پہ ایک موٹر سائیکل کا میں نے اور میرے کیمرہ مین نے عثمان نے باقاعدہ ہم نے نوٹس کیا کہ اس کا انجن نیچے سے پھٹا ہوا ہے, جیسے کہ ویژولز میں آپ دیکھ سکیں گے جو ہم نے بھجوائے ہیں وہ نیچے سے پھٹا ہوا تھا, اور وہ بالکل بالکل ایسی صورتحال تھی کہ جیسے یہ موٹر سائیکل جو ہے وہ بم دھماکے سے استعمال کی گئی ہوگی. یہ کیا سی ڈی 125 ہے یہ؟ جی بالکل ہونڈا 125 ہے ریڈ کلر کی. اس کی اصل نمبر پلیٹ جو ہے وہ دھماکے سے دور جا گری, نیچے والی نمبر پلیٹ نمایاں ہو گئی, اس کے اوپر 3 ایڈہیسو ٹیپس کی لیئرز لگائی گئی ہوئی تھیں. ان لیئرز کو ہم نے جب اتارا ہے ان تاہوں کو تو نیچے سے LEO نمبر پڑا گیا, باقی نمبر جو ہے وہ پولیس والوں نے ہمیں منع کر دیا کہ ہم نے اس موٹر سائیکل کو قبضے میں لینا ہے. تو پھر اسی موٹر سائیکل کی ریکوری کے بعد یہ سامنے آئی ہے کہ سی سی پی او نے کہا کہ اپیرنٹلی یہ ٹائم ڈیوائس لگتی ہے جو ایک موٹر سائیکل میں لگی ہوئی تھی اور ایک جو ہے وہ سٹال کے نیچے لگی ہوئی تھی. یہ ایکسکلوسیو ہے ہمارے پاس ویژولز جو ہم نے وہاں پہ انسیڈنٹلی اس کو اسرٹین کر لیا ہے ساری سچویشن کو. یہ جو ساری صورتحال ہے یہ ٹائم ڈیوائسز ہی سامنے آ رہی ہیں کہ دونوں لگائی گئیں, اور اپیرنٹلی کوئی ایک شخص انوالو تھا جس نے پہلے مرکزی ایریا میں پلانٹ کیا بام اور اس کے بعد موٹر سائیکل وہاں پہ چھوڑ کے تو پھر پیدل کہیں فرار ہو گیا. مصطفیٰ شجاع الرحمان یہاں پہ موجود تھے تھوڑی دیر پہلے, جو وزیر ایکسائز ہیں پنجاب کے. انہوں نے بھی ٹلٹ دیا, انہوں نے جو شیڈ دیا وہ تھا کہ را جو ہے وہ اس میں ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ جو ہے وہ انڈیا کا وہ اس میں انوالو ہو سکتا ہے پاکستان کی ڈس انٹیگریشن کا جو پروپوزڈ فارمولا ہے اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے. اور ٹھیک ہے بھی انہوں نے حوالے دیے فیڈریشن آف انڈین چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی جو وار اسٹریٹجی پاکستان کے خلاف جو سامنے آئی, اور لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے اس کو بریک کیا اور پھر اس کے بعد انڈیا سے ٹریڈ کی مخالفت بھی کی. تو وہ جو کاغذات ہیں ان کی روشنی میں اور یہ سارے واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے مصطفیٰ شجاع الرحمان کا یہ کہنا تھا کہ یہ واقعہ اس میں را ملوث لگتی ہے. بہرحال جو صورتحال اب تک سامنے آئی ہے اس میں ایڈی کے مطابق 7 ہلاکتیں ہوئی ہیں اور تقریباً 100. بتائیں کہ حکومت اس ضمن میں کیا کر رہی ہے, بالخصوص پنجاب کی حکومت؟ جی پنجاب کی حکومت لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ان سے پوچھا گیا کہ جی لا اینڈ آرڈر یہ سیکورٹی کے جو لوازمات ہیں اس کے اندر لیپسز کی وجہ نہیں ہے کہ یہ سارا واقعہ ہو گیا. تو وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم تو اپنے سر دست جتنی بھی کوششیں کر رہے ہیں وہ جو ان کا ایک جو سرکاری سٹانس ہوتا ہے وہ انہوں نے دیا, وہ اس کے مطابق یہی تھا کہ ہم تو جو ہیومنلی پاسبل کوششیں ہیں. کیا انہوں نے کھول کے ان دہشت گردوں کی مذمت کی ہے ان کے نام لے کے؟ جی دہشت گردی کی مذمت کے حوالے سے انہوں نے انیشلی جو آج کل ہمارے یہاں پہ جو ساری صورتحال شروع ہوتی ہے وہ اسی بات سے شروع ہوتی ہے کہ دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں ہم, اس واقعے کی نہیں, ان دہشت گردوں کا نام لے کے مذمت کیا انہوں نے؟ پرٹیکولر ان کا یہ کہنا نہیں تھا کہ کوئی یہاں کا ہمارا لوکل گروپ انوالو ہے. ان کا جو شیڈ تھا وہ را کے حوالے سے تھا کہ انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ ان ایکٹیویٹیز میں آج کل زیادہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. تو آپ کو سجاد عجیب نہیں لگتا کہ اس ملک میں یہ پہلی عید آئی ہے کہ جب پاکستان کی فلم نہیں ریلیز ہوئی, انڈیا کی فلم ریلیز ہوئی ہے, اور اس پروگرام میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ شادی بیاہ پہ ہمارے جو ہے وہ موجاں بج رہے ہیں اور ہم لوگ انڈین گانے بجائی جا رہے ہیں, ہم لوگ ان پہ ڈانس کری جا رہی ہیں, ہم لوگ انڈین فلمیں دیکھی جا رہے ہیں, ہم ان کا بزنس بڑھائی جا رہے ہیں, ہم یاترا کے لیے بار بار جانا چاہ رہے ہیں وہاں پہ. یہ کس قسم کی محبت ہے ہمیں انڈیا سے؟ اگر آپ اس سے انالیسس لیں تو اندرا گاندھی نے جب 1971 میں پاکستان جو ہے وہ 2 ٹکڑوں میں ہوا تھا تو اندرا گاندھی نے یہ کہا تھا کہ ہم نے تقسیم ہند کا جو فارمولا تھا اس کو بحیرہ عرب میں ڈبو دیا ہے. پھر اس کے بعد سونیا گاندھی کی سٹیٹمنٹس ہم اگر دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کلچرلی پاکستان کو ون اوور کر لیا ہے. تو یہ صورتحال تو ظاہر ہے. اور جہاں تک آپ نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ دلہنیں جو ہیں وہ تیار ہونے والی ہیں تو اس سے ریلیونٹ سچویشن اس دھماکے میں بھی آئی ہے. بہت ساری دلہنیں یہاں پہ تیار ہونے کے لیے آئی ہوئی تھی فنکشن کے لیے, جو دھماکے میں جو ہے کوئی زخمی ہوئی ہیں اور شاید کسی ایک کی کیجویلٹی بھی ہو گئی ہو, کیونکہ ابھی تک جو ہے وہ علیحدہ اس کو کیا جا رہا ہے. اور یہاں پہ کیونکہ بہت سارے بیوٹی پارلرز بھی ہیں اس کے ریلیونٹ یہ بات بھی ہے کہ یہاں پہ دلہنیں جو ہیں وہ بہت ساری زخمی ہوئی ہیں اور بہت ساری باراتیں اور شادیاں جو ہیں وہ لیٹ ہوئی ہیں دھماکے کی وجہ سے. 37 سے 40 کیجویلٹیز جو ہیں ہلاکتیں جو ہیں وہ اب تک سامنے آئی ہیں. لیٹ ہوئی ہیں, کینسل نہیں ہوئی وہ؟ جی ظاہر ہے کہ جو دلہنیں جو ہیں وہ زخمی ہوئی ہیں وہ تو شادیاں ملتوی کرنا پڑی ہیں ان افراد کو, ان کے اہل خانہ کو, کیونکہ دلہنوں نے یہاں سے تیار ہو کے جانا تھا. میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں
کہ نرگس جو ہماری سب سے مشہور ایکٹریس ہیں پاکستان کی، ان کا بیوٹی پارلر بھی یہیں پہ ہے. یہاں پہ فاروق راؤ کا میوزک اسٹوڈیو بھی ہے. یہ فون مارکیٹ تو اب لاہور سینٹرل پوائنٹ بن چکا ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 13 اور 14 کی رات کو، درمیانی رات کو، پچھلے سال بھی یہاں پہ ایک بم دھماکہ ہوا تھا. وہ خود کش دھماکہ تھا جو علامہ اقبال ٹاؤن کے بالکل